عقائد کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت کمزوری ہے، عقیدے پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جس طرح اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، جہاں جائیں گے آپ عمل کے اعتبار سے بیان چل رہا ہوگا نمازوں کی، بہت ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن عمل کی اصلاح سے پہلے ضروری ہے عقیدے کی اصلاح۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدے سے عمل بنتا ہے۔ آپ جو عمل کرتے ہیں اس عمل کا پہلے عقیدہ ہوتا ہے۔ عقیدے کا مطلب ہوتا ہے جو بات آپ کے دل میں جم گئی، اور جس طرح گھٹی دی جاتی ہے بچے کو، اسی طرح گھٹی کی طرح وہ عقیدہ آپ کے دل و دماغ میں راسخ ہے۔ جس طرح اللہ ایک ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا بیٹا، نہ اس نے کسی اولاد کو جنا، یہ ہمارے عقیدے ہیں۔ جبکہ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا یہ ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور حضور علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، عقیدوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ عقائد کے حوالے سے آپ کتابیں پڑھیں، علماء سے پوچھیں، سمجھیں۔ آج کل حال بہت خراب ہے، یعنی قادیانی لوبی اتنی سرگرم ہے، عام وہ سادہ سے مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، پیسے دے کر، راشن پانی کا لالچ دے کر، لڑکیوں سے شادی کروا کر، ہاسپٹل بنوا کر، اور ان کو جناب علاج کے بہانے کہ ہم آپ کا علاج کروا دیں گے، آپ قادیانیت قبول کر لیں، اس طرح کے مسلمانوں کو لالچ دیے جاتے ہیں۔ تو بھائی موت قبول کر لینا، کبھی لالچ کے چکر میں اپنا ایمان نہیں بیچنا۔ ایمان ایک بار ہی ملتا ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ بندہ موت قبول کر لے، ایمان ہمارے پاس سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو ہم سے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، بس ایمان پر مرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ ہماری خواہش اور ہمارا پوری کوشش یہ ہو کہ ہم نے مرنا ہے تو مسلمان مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے تو مسلمان ہو کر مرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا، کیونکہ جو مسلمان نہیں مرے گا، کفر پر مرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اور وہ جہنم کی آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے جو دنیا کی آگ سے 70 درجے بڑی ہے، 70 درجے شدید ہے۔ ہم تو جہنم، دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کا عذاب اور جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہمیں عذاب نار سے بچائے۔